آج تیسرا دن ہے، اسی چیز کا واویلا ہے کہ بھئی ہم کورٹ میں جائیں گے سینٹ الیکشن کے لیے۔ سینٹ الیکشن کے لیے کورٹ میں یہ اس لیے نہیں جا سکتے کہ وہاں پہ اسمبلی کے اندر جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہ چیلنجیبل نہیں ہے، یعنی اس کی جو بھی کارروائی ہے وہ چیلنجیبل نہیں ہے وہاں پہ جو بھی کی جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف نے اسمبلی میں ہی کہا تھا کہ اسپیکر صاحب یہ وہ ذرائع ہیں، یہ ہماری آمدن ہے، اور یہ ہم پیپر وقت آنے پر سارے ثبوت مہیا کریں گے۔ اور جب وہ بات وہاں پہ ہو چکی، جب کہا گیا کہ وہ ثبوت دو، تو انہوں نے کہا وہ تو ایک بیانیہ تھا، یعنی اسمبلی کے اندر اگر وہ بیانیہ تھا تو وہ بیانیہ یہ بھی بیانیہ، یہ الیکشن بھی سارا کچھ ایک ہی سسٹم ہے۔ اسی طرح صادق ایاز صادق نے جو کہا تھا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور وہ ساری بات جب کر لی گئی تو اس کے بعد یہی کہا گیا کہ بھئی باہر اب یہی بات بولو تم، لیکن اس نے باہر کسی بھی صحافی کو انٹرویو یا بوم دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ جی جو میں نے وہاں اسمبلی میں بات کہی تھی ویسے ہی بات اگر باہر کھڑے ہو کے دہرا دیتا تو اس پہ غداری کا مقدمہ 100% چل جاتا۔ لیکن کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے پاس سیف ہیون ہے، وہاں پہ ہم جو بات کریں گے وہ ہماری سیف رہے گی، وہ اس پہ ہمیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو ان کو جس چیز کا پتہ ہوتا ہے یہ ویسا ہی چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی باتوں پہ آپ یقین بھی نہ کیا کریں کہ یہ کہاں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور کل ایک اور بھی خبر آئی تھی کہ جیل خانہ جات وزیر جو ہیں صوبائی وزیر چوہان صاحب، فیاض چوہان، وہ اچانک جیل گئے اور سپریڈنٹ جو ہے نا وہ پریشان ہو گیا۔ ظاہر ہے ایک آدمی کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ، اس کے جو اوپر ہوتے ہیں وہ جب آئیں گے اچانک تو وہ اس کے لیے، ہر آدمی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہے نا وہ خامیاں۔ اور اس میں ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی، میں نے تو نوٹ کی ہے، کہ وہ جاتے ہی لوگوں سے پوچھنے جی آپ کو کوئی تنگی تکلیف تو نہیں ہے، آپ کو کوئی پریشان تو نہیں کرتا، یہ چیز ایسے مل رہی ہے۔ میری ایک کزن تھیں، وہ انہیں بھی ایتھرائز تھا، جسٹس نسیم حسن شاہ نے انہیں ایک باقاعدہ سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہوا تھا کہ بھئی آپ کسی ٹائم بھی کسی تھانے کسی جیل میں جا کے دورہ کر سکتے ہیں اور قیدیوں کے بارے میں یا معلومات لے سکتے ہیں۔ وہ چلی گئیں ایک دفعہ جیل میں گئی ہیں تو اب ظاہر پروٹوکول دینا تھا انہیں، وہ جا کے انہوں نے عورتوں کی وارڈ میں جا کے دیکھا تو عورتوں سے پوچھا بھئی تمہیں کوئی تکلیف ہے، کوئی کچھ بات ہے، یعنی یہ ان کی زبانی وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ پھر جب جیل میں ایک عورت جو ہے وہ بول پڑی، اس نے کہا یہاں جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں وہ تو پورے معاشرے میں کہیں نہیں زیادتیاں ہوں گی، یعنی ایون کہ ہم لوگ یہاں پہ نہ ہماری عزت محفوظ ہے، نہ ہمارا کوئی طور طریقہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے کوئی اچھا ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی فیسلٹیاں دی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ تو اسی طرح ظلم کیا جاتا ہے کہ جیسے ہم ان کے ہی مجرم ہیں، نہ کسی کے ساتھ جو ظلم کیا اس کے نہیں، بلکہ ان جیل والوں کے ہی مجرم، اور جو یہاں نمبردار وغیرہ بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، اور یہاں پہ بہت سے غلط کام ہوتے ہیں جس کا کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ اور جب وہ یہ بات کر کے باہر نکلنے لگیں تو انہیں پھر ایک صحافی نے کہا، اس نے کہا کہ بیگم صاحب آپ نے بہت غلط کام کیا۔ انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا جس عورت نے آپ کے سامنے سچ تو بول دیا ہے، لیکن اگر آپ 4 دن بعد آئیں اور اسی عورت سے ملیں تو جو انہوں نے اس کا حشر کیا ہوگا، کیوں کہ یہ ان کے اندر کے راز ہیں، اور یہ راز کسی کو بتانا نہیں چاہتے کہ یہ ہماری باتیں کسی کو پتہ چلیں، اور یہ آپ اگر 4 دن بعد آ کے اس کی تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس عورت کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا، کیونکہ یہ ساری باتیں یہ کہتے ہیں بس کسی کو دیوار سے باہر نہیں پتہ تو نہ پتہ لگے، اور جا کے کون سا کوئی نشر کرنے والا کوئی ادارہ تو وہاں اندر ہے نہیں جو نشر کرے گا، لیکن یہ اپنے جو مجرم ہوتے ہیں، جو ملزم ہوتے ہیں، انہیں اتنی سختی کرتے ہیں کہ وہ بیچارے اپنی زبان بھی نہیں کھول سکتے، اپنا مداوع جو ہے وہ بھی کسی کے آگے نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم ان کے رحم و کرم پر ہیں،
اور یہ جو کچھ چاہیں گے وہی ہوگا، ہماری پھر بھی مرضی نہیں ہوگی۔ یہ قصہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ یہ فیاض چوہان جو ہے یہ کل گیا تو تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ کوئی ایسا انٹرویو اس نے نہیں کسی بندے کے ساتھ کیا کہ جو وہ بیچارہ گلٹی ہو جاتا اور باقی وہ اندر والوں کے لیے ظلم کا سبب بنتا۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔